السلام علیکم، عید مبارک۔ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ سٹی 41 کی جانب سے ترتیب دی گئی ہے آپ کے لیے خاص طور پر، اس میں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ آپ کو مبارک کہتے ہیں۔ عید کا خاص طور پر جو تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بڑے زبردست طریقے سے گزار رہے ہوں گے، لیکن خاص طور پر SOPs کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور آج ہم پہنچے ہیں رہائش گاہ پر، خاص طور پہ وقار ناصر صاحب کی، جو کہ سابق سینٹرل چیئرمین اور سابق زونل چیئرمین بھی ہیں پائما کے، پاکستان یارن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے۔ ان کی رہائش گاہ پر ہم لوگ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ وہ عید کیسے گزارتے ہیں، کیسی ان کی عید رہتی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے پچھلے 2 سال سے عیدیں جو ہیں وہ لوگوں کی مختلف ہیں، کیوں مختلف ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ وقار ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، عید کی بہت خوشیاں مبارک ہوں آپ کو بھی، آپ خوش رہیں، آپ کو بھی عید کی مبارک۔ بہت مہربانی۔ کیسے ہیں بتائیے گا، جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بتایا 2 سال سے پچھلے ہم بڑی مختلف کیفیت میں عید گزار رہے ہیں، اپنوں سے دور رہتے ہیں، ہمارے اپنے ہم سے دور رہتے ہیں، لیکن عید پھر بھی وہ ہے، عید کا تہوار ہی یہ ہے کہ ہم اپنوں کو ملیں، اپنوں کے ساتھ بیٹھیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عید کا تہوار تو ہر سال آتا ہے، لیکن اب یہ کہ 2 سال سے کئی ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے سما کہ اس میں بہرحال اسلامی طریقے سے ہم نے آبزرو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو ہم نے SOPs کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اسپیشلی میں نے اس سال تو اپنا بہت ہی کیئرفلی اس کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی داماد کو، ان کے بچوں کو بھی کہا ہے کہ اس دفعہ اوائڈ ہی کریں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ابھی تیسری لہر آئی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس میں ہمیں خود جو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہم نے سب کو کہا ہے کہ ہم موبائل پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو عید مبارک کر لیں گے۔ اللہ بہتر کرے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ یہ بیریبل نہیں ہے کہ آپ کسی اپنے کو بیمار حالت میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے بہت نزدیکی قریبی بھی جو ہے نا وہ اس لہر کے نظر ہوا ہے، اور یہ لہر واقعی میں حقیقی طور پر ایسی آئی ہے کہ جس میں آپ کے اپنے قریبی سرکل میں بھی لوگ متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو وقار بھائی اچھا یہ بھی بتائے گا کہ عید گزرتی کیسی ہے، مطلب بچوں کو بلاتے ہیں گھر میں نارملی، اگر جو عید کے حوالے سے بات کی جائے؟ بچوں کی کہیں جی ہماری تو میرے بچے سب ہیں، شادی شدہ ہیں، آگے ان کے بچے ہیں، تو وہ تو ہمارے گھر آتے ہیں تو بہت ہی مطلب ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے، اور بچے آگے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ سما ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہماری عید تو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ ہے، ان کی خوشیوں کے ساتھ ہے، اور یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ عید کو مطلب واقعی بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن اب یہ جو کووڈ کی وجہ سے ذرا جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن ادروائز یہ تو واقعی جو ہے نا یہ دن ایک یادگار دن ہوتا ہے۔ اچھا ہم آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہمارے ناظرین اس وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور عید کی خوشیاں ہیں، تو ہم خوشیوں کی بات کرتے ہیں، اس سے تھوڑا جو ہے نا وہ لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے مسکراہٹیں بکھیرنے کا بہانہ بنتے ہیں۔ تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی کچھ بچپن کی عید کے حوالے سے، جو جس میں آپ کو اپنے والدین سے جڑے، آپ کو اپنے پیرنٹ سے جڑا کوئی واقعہ یاد ہو، کوئی ایک ایسی عید یاد ہو جو کہ آپ کے حافظے کا حصہ بن گئی ہے۔ مطلب اس میں ہم لوگ اس وقت چنیوٹ میں رہتے تھے، تو چنیوٹ میں جو عید ہوتی تھی نا وہ ہمارا ایک عیدگاہ تھی چنیوٹ میں، جو مطلب ہمارے شہر سے کافی ہٹ کے تھی جی، تو وہ اس میں یہ ایک ٹرینڈ تھا، ایک ٹریڈیشن تھی کہ ہر بندہ وہ عیدگاہ جو ہے نا اس میں وہاں جا کے نماز پڑھتا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے جو ہے ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور مطلب وہ آپ کی سوچ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ جو میلے کا سما ہوتا تھا، مطلب پورا شہر وہاں پہ اس نے وہاں نماز پڑھنی ہے، اچھا عیدگاہ میں وہ جا کے، تو مطلب وہ چیز ہم وہ بھول نہیں سکتے اس کو۔ بالکل۔ اچھا والد صاحب کی آپ نے بات کی، اپنے پیرنٹس کی بات کی، تو ان کا ایک سایہ ہونا، اور اب آپ خود پیرنٹس ہیں، بلکہ آپ گرینڈ فادر بن چکے ہیں، آپ کے بچوں سے بھی، ان کے بچوں سے بھی ملاقات کریں گے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا ایکسپیرینس ہے، اب کیسا لگتا ہے اب آرام سے گھر میں بیٹھ کے بچوں کو دیکھنا اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا؟ دیکھیے وہ چیز ہے نا کہ مول سے نفع زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو یہ بچوں سے نا تو بالکل صحیح بات ہے، آگے وہ زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، مطلب ان کو اپنے بیٹے کی بجائے ہم ان کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی جو ہے نا ہر چیز کی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہمیں سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ ہمیں نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو ملنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مطلب ایسا ہے کہ کوئی فرمائشی ڈش آپ کے کہنے میں بنتی ہے یا بچوں کے کہنے میں بنتی ہے؟
مطلب زیادہ تو بچوں کے کہنے پہ ہی بنتی ہے، لیکن میرا بھی دل ہوتا ہے تو وہ گھر والے ضرور اس کو جو بنا دیتے ہیں، تو میں زیادہ تر جو قیمہ ہے اس کو لائک کرتا ہوں. قیمہ خود بنواتے ہیں گھر خود بنواتا ہوں، یا پھر وہ چانپ جو ہے اس کو اچھا کراتا ہوں. اچھا کبھی خود بھی کوکنگ کرنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں، خود کبھی بھی نہیں ہوا. شوق بھی نہیں رہا؟ نہیں. اچھا شوق بھی نہیں رہا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے خود بھی کوکنگ کرتے ہیں، خاص طور پر جو گھر کے بڑے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ بھی کوکنگ کرنا پسند کرتے ہیں. خاص طور باربیکیو تو وہ سیخے لگانا اور کباب لگانا، ان کو مسالہ لگانا خود پسند کرتے ہیں. تو بہرحال میاں صاحب سے اور بھی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اچھا لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی، اب بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو کیا گیا، تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہماری مجبوری تھا کہ ہم نے اس کو کووڈ کی، ہم نے بھارت اپنے ہمسایہ کو دیکھا ملک میں، وہاں پہ کس طریقے سے کووڈ جو پھیل رہا ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پہ آکسیجن کے جو طلبگار دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ لاک ڈاؤن اور بزنس، یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے، چلنا چاہیے بزنس، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اس میں ایس او پی کو آبزرو کرتے ہوئے بزنس کو بھی چلنا چاہیے، اور لاک ڈاؤن جیسے حکومت کر رہی ہے وہ بہت بہتر کر رہی ہے. کوئی انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی، ہمارے لوگ جو اگر ان کو روزگار ملنا ہے تو یہ سارا سسٹم چلنا ہے. ہماری اپنی حکومت کے پاس اتنے ریسورسز تو ہے نہیں کہ وہ گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ کھلا دے، وہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر اس میں یہی ہے کہ ہر حالت میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سسٹم چلتا رہنا چاہیے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. تو وہ مطلب بالکل اس وقت حکومت نے جو اسٹیپ لیا ہوا ہے، فیصل آباد بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی، سوتر منڈی جو یان کی دھاگے کی منڈی ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائے گا تاجروں کا کیا موقف ہے، تاجر کیا کہتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے کیا لاک ڈاؤن کھلے گا، بحال ہوگا، کاروبار اس طریقے سے چلے گا؟ سوتر منڈی کے اوقات کار کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کے اوپر، کہ اللہ کرے کہ یہ جو کووڈ کی پوزیشن ہے یہ بہتر ہو جائے گی، اور خیال بھی یہی ہے کہ جتنی گرمی بڑھتی جائے گی نا تو یہ بہتر ہوتا جائے گا، جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، جیسے ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے نا یہ جو ایک لہر ہے نا یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہر چیز اپنے ردم پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دھاگے کی بھی بڑی قلت رہی ہے، تو عید کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دھاگا امپورٹ کریں گے بھارت سے، یا کچھ اس طرح کے کچھ متبادل راستے کھولیں؟ یہ کہ ریسنٹلی ایک دو دن پہلے جو یہ نیوز چلی ہے کہ اس نے چائنا نے بھی اپنی ٹیکسٹائل کے لیے 17% کا کوٹا ان کو دے دیا کہ آپ جو ہے نا آپ امپورٹ کریں کاٹن کو. تو اس کا مطلب شارٹیج تو ہے، اور یہ ڈیمانڈ سپلائی پہ ہے، اور یہ شارٹیج تو ہے، تو یہ پھر اس میں آ کے یعنی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ابھی معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، عید کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، عید کے ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں. بچوں کو عیدی آج بھی دیتے ہیں؟ بالکل جی دینی ہے، اس کے مطلب وہ تو اس چیز تو ڈبل دینی پڑتی ہے، ڈبل دینی پڑتی ہے بچوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی. تو مطلب یہ اچھا لگتا ہے جی. تو یہ تو آپ کو خود عیدی لینے کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ میرے بالکل ہے. میرے جو بڑے بھائی تھے، میں مطلب وہ مجھے ہمیں دیتے تھے، تو میں ابھی میرے بڑے بھائی ہیں، میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے عیدی دے. تو ابھی کہتے ہیں؟ بالکل ان سے کہتا ہوں اچھا کہ مجھے عیدی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اپنے آپ کے جو پوتے بھی ہیں ان کو بھی آپ ظاہری بات ہے عیدی دیتے ہوں گے، تو فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہ احساس آپ ہی فیل کر سکتے ہیں، شاید میں نہ وہ فیلنگز بتا سکوں کہ بچوں کو عیدی دینا، اور بچے جب لپک کے آپ کے پاس آتے ہیں اور دادا ابو عیدی دیں. لیکن فرق پڑ گیا نہیں اس میں. یہ چیز ہے کہ ان کے دیکھیں جی، ان کی آج کل کا جو بچہ ہے نا اس کی تو روزانہ عید ہے آلموسٹ. بالکل بالکل صحیح. مطلب آپ دیکھیں یہ کپڑے جو ہیں یہ ہر مطلب ایک ہفتے بعد یا مہینے بعد نئے کپڑے پہنتے، تو ان کو وہ احساس نہیں ہے کہ یار یہ عید پہ ہم نے صرف عید پہ ہی نئے کپڑے پہننے کے نہیں. مطلب ان کی وہ چیز نہیں ہے کہ عید کیا ہے. فرق ہے ہمارے ان کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں تو وہ چیز جو ملنی ہوتی تھی وہ عید کے عید زیادہ تر ملتی تھی. اب ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پیرنٹنگ تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی جو پرورش کرنا لوگوں بچوں کی وہ تبدیل ہو گئی ہے. اب بچے جو ہے اس طریقے سے پیرنٹس کی رسپیکٹ تو کرتے ہیں، رسپیکٹ وہیں پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فرینکنیس بھی بڑھ گئی ہے. بہت زیادہ فرینکنیس. کہ آپ کے دور میں جب آپ کے امی ابا ہوتے تھے ان کی رسپیکٹ لیول یہ ہوتی تھی، ابا کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا جہاں ابا بیٹھے ہوتے تھے. ابا نے جہاں اگر وہ صوفے پہ بیٹھے تو آپ نے زمین پہ بیٹھنا ہے. تو ایک وہ رسپیکٹ لیول ایکسٹرا آرڈنری ہوتا تھا. بہت زیادہ. بالکل اتنا زیادہ تھا کہ مطلب آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی. اب تو بچے جو ہیں نا وہ دادا سے تو بالکل ہی نہیں ڈرتے. ان کے دادا سے کو تو ان کو پتہ ہی وہ تو ایک فرینڈ ہے. بالکل.
وہ فرینڈلی ماحول ہے دادا کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, کوئی پرواہ نہیں, فکر نہیں, بھی دادا نے کیا کہنا, کچھ بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے, وقار ناصر صاحب کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں, گفتگو جاری, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. عید کی خوشیاں مبارک ہوں. چھوٹی عید ہے, عید الفطر بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج عید منانے کے لیے جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ وقار ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ان کے بچوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بیٹے اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود ہیں. تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ عید کیسی گزرتی ہے, خاص طور پہ کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ عید کیسے منائی جاتی ہے, بچوں کو عیدی دی جاتی ہے, کیا پکوان پکتے ہیں گھر میں خاص طور پہ. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ آپ اپنی عید جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر منائیں, لیکن تھوڑا فاصلہ رکھیں. تو وقاص صاحب سے بات کرواتے ہیں آپ کی. السلام علیکم وقاص بھائی. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. عید اچھی گزر رہی ہے؟ جی سب سے پہلے عید مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 سال سے تو ہم جس طرح سے میں نے وقار بھائی سے بات کی تھی کہ عید اب ہماری مختلف ہو گئی ہے, اب ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ریکارڈنگز بھی چینج ہو گئی ہیں, کہ آپ کے ساتھ ہم پہلے پوری فیملی گیدرنگ ہوتی تھی, آپ کی طرف اچھا خاصا رش ہوتا تھا, اب جو ہے اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں عید تو سیلیبریٹ کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے. تو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے؟ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ لاسٹ 2 ایئر سے عید کا جو تہوار ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے سیلیبریٹ ہو رہا ہے. آل دو سیلیبریٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا اسلامی تہوار ہے, لیکن تھوڑا SOPs زیادہ ہیں اس میں. تو اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو عیدیں ہوا کرتی تھی جس میں ہم ملاقاتیں کرتے تھے, تو کیا جو عید نارملی کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کے سبلنگز جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں یا آپ جاتے ہیں؟ جو ہماری جو ٹریڈیشنل جو ہم پہلے جیسے یہ کرونا سے پہلے ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے تو نارملی ہوتا تھا کہ آفٹر نماز ہمارے سبلنگز جو ہیں وہ ہمارے گھر آتے تھے. اچھا اچھا. تو وہ نمکین سے سٹارٹ کیا جاتا تھا. اچھا. دن کا آغاز. اچھا اچھا. تو اس چیز کو ہم یہ 2 سالوں سے ذرا مس کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی جیسے آنا جو ہے ان کا ختم ہو گیا ڈیو ٹو SOPs. تو وہ چیز ایک بہت بڑا ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں. اچھا تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی بچپن کی کوئی ایسی عید جو اب بھی آپ کی میموری کا حصہ بن گئی ہو اور آپ کو یاد ہو کہ یہ والی عید جو ہے نا یہ تو میں اپنی لائف ٹائم جو ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا, ایسا کوئی واقعہ کچھ؟ جی ایسے کافی واقعات ہیں, لیکن ایک جو مین پرومیننٹ واقعہ جو مجھے آج تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ نارملی اس عید پہ خاص طور پہ بچوں کا جو سب سے بڑا جو تقاضا ہوتا ہے وہ عیدی کا ہوتا ہے. تو جیسے ریلیٹیوز آئے یا کوئی انکل آنٹی آئے تو انہوں نے جیسے عیدی مجھے پکڑائی, تو انہوں نے جو ہے نا اس وقت کیونکہ 100 کا جو نوٹ ہوتا تھا ڈینومینیشن جو ہوتا تھا وہ اٹ سیلف یعنی اس کی ویلیو کافی ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے 100 روپے کا نوٹ پکڑایا, تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے آپ یہ نہ دیں, مجھے آپ کھلے پیسے دیں, یہ تو میری مدر لے لیں گی. یہ واقعی میں یہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑا معاملہ مجھے بھی یاد ہے, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے, بلکہ یہ سب بچوں کو یاد ہے اور یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. اور واقعی میں نے جو کویشچن کرنا چاہا تھا اور جو جواب طلب کیا تھا, سوچا تھا, وہی جواب ملا مجھے کہ جو پیسے جو بڑے نوٹ ملتے تھے وہ جو ہے وہ گھر والے رکھ لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے ہمیں وہی 10-10 روپے کے نوٹ ملتے تھے اور پھر ہمیں اس میں گزارا کرنا پڑتا تھا. تو بہرحال اب بھی بلکہ وہ کبھی ان آنٹی سے ملاقات ہونا تو وہ مجھے وہی کہہ کر چھیڑتی ہیں کہ وہ یاد ہے تمہیں. تو ان کے جانے کے بعد تو پھر کلاس صحیح لگی ہوگی. اور ہم انجوائے کرتے ہیں اس بات کو, بڑا انجوائے کرتے ہیں, یادگار مومنٹ تھا بالکل. لیکن وہ ابرپٹلی منہ سے نکل جانا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بہرحال اب بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں. اچھا, بچے اب خود طلب کرتے ہیں کہ ہمیں عیدی دی جائے؟ بچوں کو جی انتظار ہوتا ہے کہ جی جیسے ہی پاپا آئیں گے یا دادا آئیں گے نماز پڑھ کے, تو سب سے پہلے جو تقاضا ہوتا ہے وہ عیدی کا ہوتا ہے. اچھا, تو بزنس کا بتائیں کہ بزنس آپ ماشاءاللہ اکیلے سنبھال رہے ہیں, ساتھ میں آپ کے والد صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو, تو کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں اس دفعہ بزنس میں پچھلے 1-1.5 سال سے؟ اس وقت جو بیسک چیلنج ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا وہ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے, فلکچویشن بہت زیادہ ہے پرائسز میں. پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن پتہ نہیں ہے کل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی ہے, کبھی ایسے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے. تو انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے, ایک کانسٹنٹ فلو میں کام نہیں ہے. کانسٹنٹ فلو میں کام نہ ہونے کی وجہ سے بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب تو ہوا ہے لوگوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مزدور بھی آج کا جو ڈسٹرب ہوا ہے.
لیکن کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے؟ کچھ سجیشن، کوئی اوپینین آپ کی طرف سے کہ یہ ایسا ہو تو شاید سچویشن جو اگلے 5-6 مہینے میں بہتری کی طرف چلا جائے؟ میرے حساب سے کمرشلی اور پرسنلی، کمرشلی سے مراد میری یہ ہے کہ تھرو ڈیجیٹل میڈیا اور ایز اے پرسنلی لوگ پینک نہ ہوں. ہاں، جب لوگ پینک ہوتے ہیں تو وہ ان سے ڈیسیجن اور اسٹیپ جو ہیں وہ غلط اٹھائے جاتے ہیں. لوگ یعنی حکومت بھی؟ جی حکومت ہاں ٹھیک اور ہے. انڈیویجول بات بھی کر رہا ہوں کہ لوگ پینک نہ ہوں. پینک کا مطلب یہ میں وکاس بھائی کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں کہ خاص طور پہ جب عید کا معاملہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ عید پہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو حکومت نے یہ چاہا کہ مارکیٹوں میں رش بہت زیادہ ایک دم اچانک سے نہ بڑھ جائے، تو یہی وجہ ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے اگر آپ سادگی سے بھی عید گزار لیں تو سادگی سے بھی عید گزر رہی. تو اچھا وکاس بھائی کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، ویئرس کو، خاص طور پہ عید کی مناسبت سے؟ جی عید کی مناسبت سے یہی پروگرام ہے کہ جی اسٹے سیف، اسٹے ایٹ ہوم، زیادہ سے زیادہ ایس او پیز فالو کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں. گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں عید پہ یا گھر پہ رہتے؟ نارملی نہیں بناتے کیونکہ عید پہ زیادہ تر رش ہوتا ہے، تو پلان عموماً یہی بنتا ہے کہ عید کے کچھ دن گزار کے اس کے بعد. چلیں ٹھیک ہے، بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. آپ سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ٹھیک آپ کا ہے. نام؟ رومیسا. رومیسا نام ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 5. 5 ایئرز. 5 دکھایا انہوں نے. اچھا کیسا؟ آپ یہ بتائیں کہ پاپا سے عیدی زیادہ ملتی ہے یا دادا کو سے زیادہ عیدی ملتی ہے؟ پاپا سے. پاپا سے ملتی ہے. دادا کو سے نہیں ملتی؟ ملتی ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہو عیدی کا؟ آپ اپنے پاکٹ منی جب آپ کو پیسے ملتے ہیں، عیدی ملتی ہے، تو اس کو سیو کر لیتے ہو باکس میں یا جا کے باہر خرچ کرتے ہو؟ مما کو دیتے ہیں. مما کو دے دیتی ہیں. یہ تو پھر روٹیٹ ہو گیا نا، سرکل تو سائیکل بگینز اگین. اچھا تو آپ کو پرسنلی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی وش ہوتی ہے مما مجھے یہ چیز چاہیے، کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ چپس چاہیے. چلے یہ تو بڑی چھوٹی سی خواہش ہے کا اظہار کیا انہوں نے. اچھا آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام یحییٰ. یحییٰ نام ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 8.5. 8.5. 8.5 سال کا ہے یحییٰ. اچھا یحییٰ آپ بتائیں کہ آپ کو عیدی جو ہے زیادہ پاپا سے ملتی ہے یا دادا کو سے ملتی ہے؟ وکاس بھائی آپ نہیں بولیں گے. دونوں سے ملتی ہے. دونوں سے ملتی ہے اور برابر ملتی ہے؟ دادا بو سے زیادہ ملتی ہے. دادا بو سے زیادہ ملتی ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خود دادا بو کو یا بابا کو یاد کروایا ہو کہ آپ نے مجھے عیدی لینی تھی، آپ بھول گئے؟ نہیں. وہ خود ہی دے دیتے ہیں؟ اچھا جی خود ہی دے دیتے ہیں. جی یاد کروانا نہیں پڑتا، اپنے دادا بو کو بھی یاد نہیں کروانا پڑتا، نہ اپنے بابا کو یاد کروانا پڑتا ہے، خود ہی سے عیدی مل جاتی ہے. اچھا عیدی جو ہے وہ آپ اپنے پاس سیو رکھتے ہیں یا جا کے خود باہر خرچ کرتے ہیں مارکیٹ میں یا مما کے پاس سیو کروا دیتے ہیں؟ سیو کر دیتے ہیں. سیو کروا دیتے ہیں اس کے. اچھا آپ کی عید پر خواہش ہوتی ہے، کوئی ایک وش ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ چیز میں نے مارکیٹ سے خریدنی، یہ مجھے ٹوائے بہت پسند ہے، مجھے گیم بہت پسند ہے، کیا چیز سب سے زیادہ، ایکٹیویٹی سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ نئے گیجٹس پسند ہے. اچھا کون سا لاسٹ گیجٹ آپ نے خریدا؟ ابھی کے لیے PS4 خریدا. PS4 کے گیمز آپ کو 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد کب ملتی ہے نئی گیم؟ ابھی تو میں PS3 کھیلتا تھا تو 2 منتھ اس کو بھی ہو گئے کھیلتے ہوئے، پھر CD ٹوٹ گئی، پھر پاپا کو بولا نہیں منگوا دیں، انہوں نے PS4 کر دی نیچے. PS4 لے دی ہے. جو CD ٹوٹ گئی ہے PS3 کی، تو یہ اچھا سلسلہ ہے بچوں کا کہ اگر نئی گیم چاہیے تو پچھلی گیم کی CD توڑ دیں تو نئی گیم جو ہے نا خود ہی آٹومیٹکلی آ جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ عید کی سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ عید جب آتی ہے تو آپ کون سی چیز ذہن میں سوچتے ہیں کہ یار عید کی سب سے بہترین چیز یہ ہے جس کا میں ویٹ کر رہا تھا؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اسکول سے چھٹی یا عیدی؟ ٹیوشن سے چھٹی ہوتی ہے. چلیں ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو عید جو ہے وہ بچوں کی روزانہ ہی ہے، جیسا وقار میں نے بتایا تھا کہ بچوں کی تو روزانہ عید ہوتی ہے. نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں خریدتے ہیں، جب دل کرتا ہے سوتے ہیں، جب دل کرتا ہے جاگتے ہیں، جب دل کرتا ہے پڑھتے ہیں. تو وقار بھائی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی ایک عید جو آپ نے آؤٹ آف کنٹری گزاری ہو اور آپ کو یاد ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ میں نے آؤٹ آف کنٹری عید تو نہیں، روزے گزارے تھے. اچھا تو کیسا ایکسپیرینس رہا تھا؟ تو وہ مجھے مطلب کافی، میں شروع میں سوچ رہا تھا، مطلب انفارچونیٹلی مجھے رکنا پڑ گیا. تو میں یہ پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا کہ نارملی مطلب آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری گئے ہوتے ہیں تو نارملی آپ کی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل بہت ڈفرینٹ. تو آپ نارملی جیسے رمضان کے تناسب سے آپ یعنی کہ وہ ریسٹ نہیں ہوتا آپ کا
آپ کو افطار اور سحری کے ٹائمنگز آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی ڈیفیکلٹی آئے گی مجھے. ڈائٹ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ڈائٹ بھی کیونکہ ڈسٹرب گھر پہ کھانا اور ہے گھر کے پکوان اور ڈیفینیٹلی ہے, لیکن وہ الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اور میں ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں کہ وہ مطلب بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اچھا ایکسپیرینس تھا, مطلب ایک ڈفرینٹ چیز تھی. ڈفرینٹ چیز. اچھا وقار بھائی آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا, کوئی یاد ہے کوئی ایک ایسا ٹور عید کا, عید کی مناسبت میں, بقرہ عید ہو, چھوٹی عید ہو, کبھی گھر والوں سے دور گزاری ہو؟ نہیں, میں موسٹلی تو میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے بقرعید بھی جو ہے باہر ہانگ کانگ وغیرہ گئے تھے, وہاں بچوں کے ساتھ گزاری تھی. میرا بہت کم ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بچوں کے بغیر گزاری ہوئی. مطلب ایسا کبھی نہیں, کبھی ایسا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ جہاں بھی ہوں, دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں, عید سال میں ایک دفعہ ہی آنی ہے, اور وہ اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہیں, آپ کو گھر تو یاد آتا ہے, ظاہری بات ہے ڈیوٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی, لیکن چھٹی بھی آپ کو ملتی ہی ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھٹی نہ ملے. تو کئی لوگ جو ہے وہ چھٹی کو کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ یار اس کے بدلے اس کا اوور ٹائم مل جائے گا, اس کے پیسے مل جائیں گے تو کمپنسیٹ ہو جائے گا. تو پیسے جو ہیں وہ آپ کی عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ اس کا نیم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو جب بھی آپ نے عید گزارنی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہی گزاریں. اچھا وقاص بھائی, ایک ہمارے ان لوگوں کے لیے جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ہمارے لیکن ہماری ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ کے وہ عید کے پروگرامز دیکھ کے ان کو خوشیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے ایک پیغام جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر اور اپنے وطن سے دور ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے بھی کئی لوگ سٹک ہو چکے ہیں. دیکھیے جی, اس وقت تو میرا خیال ہے ایک ہی پیغام ہے کہ ایس او پیز فالو کریں, گھر پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں. بہت کوئی آپ کو ایمرجنسی یا کوئی مجبوری ہو تو گھر سے باہر نکلیں, ادروائز اسٹے ایٹ ہوم. بالکل, اسٹے ایٹ ہوم, یہ سب سے بریف پیغام ہے جو کہ گھر پہ رہنے کا ہے. عید ہے, جذبات ہوتے ہیں, لوگوں سے ملنے کا دل کرتا ہے, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا دل کرتا ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ پیشنس رکھنے ہیں, اور پیشنس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں جسمانی فاصلہ بھی رکھنا ہے, اور ایک فاصلہ مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز گورنمنٹ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, تو جناب آپ کو خود جو ہے وہ ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے, کوئی آپ سے زبردستی نہیں کروائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. عید کی خصوصی ٹرانسمیشن. اس وقت میں جب کھا رہا ہوں نا تو مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ عید کا موقع ہے, لیکن کھانے سے پہلے یہ یاد آتا ہے کہیں میرا روزہ تو نہیں ہے. تو یہ ایک نارمل روٹین ہے جو کہ آپ جب روزے سارے رکھتے ہیں تو اس کے بعد جب عید پر کھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کھاؤ, جتنا مرضی کھاؤ, لیکن احتیاط سے کھائیے گا. کھانے پہ بھی بات کریں گے. وقار ناصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے بیٹے وقاص ناصر بھی موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو وقار بھائی, کھانے کے شوقین ہیں یا شوقین نہیں ہیں؟ بس کھا لیتا ہوں جو بنا ہو. نہیں شوقین ہوں. اچھا, شوقین میرا دل ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں, یہ چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی, مطلب شوق تو ہے کھانے کا. اچھا, دیسی کھانے کا زیادہ شوق ہے؟ دیسی کھانے کا مجھے. اچھا, اس کے علاوہ انٹرنیشنل کوزین جو ہیں وہ اتنا مجھے اوائڈ کرتا ہوں, مل کے میں اپنے یہ جو ہے نا سارے دیسی کھانے جو ہیں مجھے. اچھا, ایک تو فیوریٹ ڈش آپ کی ہوگی قیمہ. پھر یہ کڑھائی. میٹھے میں سب سے میٹھا, میرا سارا ہی میٹھا فیوریٹ ہے. میٹھا جو فیوریٹ ہے تو بیٹے کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے انسسٹ نہیں کیا جاتا یہ آپ نے نہیں کھانا, ذرا اس پہ پرہیز کرنا ہے. بلکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرے خیال میں میرے گھر میں 12 مہینے جو ہے نا میٹھا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں مطلب آ کے دے جاتے اور پڑا رہتا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کھاتا, وہ سارا بھی مجھے ہی ختم کرنا پڑتا ہے. یہ صحیح ہے. عید پہ بھی اس وقت جو ہے وہ میٹھی عید ہے تو میٹھا تو الاؤ ہونا ہی چاہیے. تو خاص طور پر کیک کی بات کریں, اگر کچھ میٹھے کی بات کریں تو سب سے زیادہ پسند کیا ہے میٹھے میں کہ یار یہ تو میری کمزوری ہے, کسٹرڈ ہے یا کھیر ہے یا فیرنی ہے؟ مجھے جو ویسے میٹھے میں نا انڈوں کا جو حلوہ ہے نا وہ سب سے زیادہ پسند ہے, اور وہ بھی دیسی گھی میں بناؤ. دیسی گھی میں انڈوں کا حلوہ بناؤ. مجھے پتا ہے ناظرین آپ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے اور آپ لوگ بھی کھانا انجوائے کر رہے ہوں گے, اور انڈوں کا حلوہ بنائیں, دیسی گھی میں بنائیں, سب کو کھلائیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے.
اور لیکن پھر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے, جسمانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے, ضروری نہیں ہے کہ مصافحہ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ عید پہ کے موقع پر گلے ہی ملیں, اور اپنے جذبات کو اپنے یہ جو کووڈ پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر حاوی ہونے دیں. ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ آلریڈی ہم بہت جانی نقصان جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں. وقاص بھائی سے گفتگو کرتے ہیں. وقاص بھائی, آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ڈائٹ پہ رہتے ہیں زیادہ یا کبھی کبھی ڈائٹ خراب بھی ہو جاتی ہے؟ ڈائٹ ہم نارملی ایک دن چیٹ ڈے مناتے ہیں ویک میں سنڈے, تو اس دن سب کو کھلی اجازت ہوتی ہے, جس کا جو دل ہے وہ کھا سکتا ہے. اچھا, ورنہ ڈائٹ پہ رہتے ہیں؟ ورنہ نارملی ہوتا ہے کہ جو ڈائٹ پروٹین چل رہی ہے, کاربس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پسند کیا ہے کھانے میں سب سے زیادہ؟ آپ کہیں کہ یار یہ کھانا جو ہے نا میری کمزوری میرے سامنے پڑا ہو تو میں ڈائٹ بھی توڑ دیتا ہوں. مجھے رائس پسند ہے, رائس, چاول جو ہے کسی بھی شیپ اور فارم میں جو ہے وہ چاول وہ مس نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے علاوہ, چاولوں کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے جو اگر آپ مٹن میں بات کریں, چکن میں بات کریں, تو ایسی خاص ڈش جو آپ گھر پہ بنواتے ہیں کہہ کے یار یہ مطلب بنا کے رکھنا؟ میری ہمیشہ, بلکہ گھر میں یہ پتہ بھی ہے سب کو, میری وائف کو, میری مدر کو, اور ایون کہ جو کھانا پکاتے ہیں میڈز وغیرہ یا جو کوک ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو رائس ہی پسند ہے. اینی کائنڈ آف رائس وڈ بی ایکسیپٹیبل. یعنی کہ رائس آپ کے سامنے پڑے ہوں تو آپ کی ڈائٹ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل. اچھا, کبھی خود کوکنگ کرنے کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. آؤٹ آف کنٹری میں بھی نہیں ہوا؟ نہیں, ضرورت بھی نہیں پڑی اور ہوا بھی نہیں. اچھا, یہ بڑا تعجب کی بات ہے کہ وقار بھائی نے بھی کبھی خود کوکنگ کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا اور وقاص بھائی کا بھی نہیں ہوا. دونوں باپ بیٹے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بالکل نہیں. میرا بھی آج تک ویسے آپس کی بات ہے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوا. ایک دفعہ میں نے انڈا بنایا تھا, غالباً وہ مجھے یاد ہے, وہ بھی بیچارہ سڑ گیا تھا. وہ انڈا بھی بیچارہ پچھتاتا ہوگا کہ یار کس کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں میں. بہرحال گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, عید کا موقع ہے. تو میٹھا کتنا پسند ہے؟ کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی یا میٹھا وائٹ؟ نہیں, میٹھا اتنا پسند نہیں ہے. اچھا, میٹھا نہیں پسند. آل دو میرے فور فادرز میں انہیریٹڈ ہے میٹھا, ان کو سب کو بہت پسند ہے. جیسے ابھی فادر بتا رہے تھے کہ ان کو میٹھا بہت پسند ہے. ہمیں اچھا ہے, کھا لیتے ہیں, لیکن اتنا نہیں ہے, کریونگ نہیں ہے کہ بھئی میٹھا ضرور کھانا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ چنیوٹ جب آپ لوگ تھے تب آپ مطلب آپ کو یاد ہے وہ آپ کے ہوتے ہوئے چنیوٹ تھے؟ آپ جب یہاں فیصل آباد شفٹ ہوئے وہاں کی لائف کیسی اور یہاں کی لائف؟ نہیں, یہ مطلب آپ کے یاد میں مجھے ہم نہیں تھے, میں مطلب میری برتھ کے بعد, میری برتھ جو ہے وہ کراچی میں ہوئی. اچھا, تو اس سے پہلے جو تھے وہ چنیوٹ والا جو سارے تھے وہ چھوڑ چکے تھے اس وقت. اچھا, یعنی چنیوٹ سے آپ وقار بھائی کراچی شفٹ ہوئے تھے؟ میں کراچی شفٹ ہوا تھا. اچھا, کراچی نہیں, میں نے مطلب یہ کراچی میں تقریباً 7-8 سال رہا ہوں. اس میں میں نے وہاں سے جو گریجویشن یہاں لاہور سے کیا تھا, پھر اس کے بعد سی اے کے لیے میں کراچی گیا, پھر وہاں تو تقریباً 2-3 سال رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں فیصل آباد آ گیا. اچھا, فیصل آباد آنے کی خاص وجہ کیا تھی؟ فیصل آباد میں کوئی آباء و اجداد تھے, کوئی رشتہ دار تھے, کوئی ریلیٹیو تھے, کوئی بھائی؟ میرے بھائی بھی تھے یہاں پہ, اور لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا نا ایکسپیرینس یہاں پہ ملا تھا ٹیکسٹائل سے میں نا, جہاں میں فائنانشیل ایڈوائزر تھا احمد ورکس گروپ آف انڈسٹری کا. تو مجھے کچھ ٹائم کے لیے یہاں جو ہے نا آیا تھا, تو پھر میں نے اسی کو بہتر سمجھا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ یہاں جو ہے نا اپنا بزنس سٹارٹ کروں. اچھا, تو میں نے پھر تقریباً 1982 یہ کون سے ایئر کی بات؟ 1982 کی بات ہے یہ. 1982 کی؟ پھر تو واقعی میں وقاص میں تو اس وقت نہیں پیدا ہوئے ہوں گے. تو اچھا, پھر کراچی سے اپنی فیملی کو ساروں کو موو کر کے آپ فیصل آباد آئے اور یہاں پھر آپ نے اسٹارٹ کیا. اچھا, تو اسٹارٹ کیسے کیا آپ کا بزنس کا؟ اسٹارٹنگ کیسی رہی؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی بیچ میں ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے, دل کرتا ہے کہ یار اب یہ میرا بزنس میں چھوڑ دوں, کوئی اور لائن جوائن کر لوں, ایسا کبھی ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ جب بزنس میں بہرحال محنت تو کرنی پڑتی ہے. تو میرا جو جاب تھا وہ مطلب صبح آرام سے جانا اور دوپہر کا کھانا بھی بکے گھر آ کے کھانا, پھر شام کو آنا. مطلب اچھی, میری بہت اچھی سروس تھی, فائنانشیل ایڈوائزر تھا میں, تو بہت ہی مطلب اچھی سروس تھی. تو وہ اس کو چھوڑ کے تو اس میں بزنس میں آ کے مجھے کافی ذرا محنت کرنی پڑی, لیکن الحمدللہ پھر اللہ نے اس کا رزلٹ بھی دیا, تو وہ ٹھیک رہا. وقاص بھائی, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ایسی فیلنگ آئی کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں تو میں بزنس نہیں کروں گا, میں نے جاب کرنی ہے اور میرا اپنا موڈ ہے, یا کبھی ایسا دل کیا کہ میں سیپریٹ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں ادر دین ٹیکسٹائل؟ اس میں تھوڑا سا اس چیز پہ روشنی ڈالوں گا کہ نارملی جو بزنس فیملی سے جو تعلق رکھتے ہیں نا, جیسے میرے فادر بزنس کر رہے ہیں, تو میں اگر اسٹڈیز کر رہا ہوں یا جو بھی میری اسٹڈی چل رہی ہے, تو نارملی بچپن سے ہی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بزنس کی پچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بزنس, اور نارملی وہ انہیریٹڈ میں کہوں گا کہ یہ چیز آتی ہے.
تو وہ بچے کا مائنڈ وہی ہوتا ہے کہ اس نے بزنس ہی کرنا ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر میں اپنے فادر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ ایکسپیرینس اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ ایکسپیرینس دو جگہ سے ہوا, ایک آپ کو اپنے فادر کی طرف سے ہوا اور دوسرا اپنے بیٹے کو بھی آپ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اب تم نے بزنس ہی کرنا. وہ ایک چیز میں کہوں گا یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بزنس مین کا بیٹا جو ہے وہ نارملی اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ وہ بزنس کی طرف ہی جائے گا. وہ ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ جب بیٹا کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ پوری فیملی سے ہٹ کے الگ بزنس کروں گا یا میں کچھ اور بزنس. ایسی ایگزامپلز ہیں لیکن نارملی یہی ہوتا ہے. مائنڈ میں آیا کہ یہ بزنس کاش میں کرتا تو یار یہ میرا شوق بھی تھا. نہیں ایسا نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شوق کبھی بھی شوق یہی رہا ہے. ہاں بزنس مطلب بزنس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر لائن میں چینج کروں تو میرا شوق ہے, مطلب بزنس اسی لائن پہ فوکس رہا ہے. گھومنا پھرنا کتنا پسند ہے یا گھر میں رہنا پسند ہے؟ نہیں گھومنا پھرنا پسند ہے. مطلب ونس اے ایئر جاتے ہیں, ونس اے منتھ جاتے ہیں یا ٹوائس اے منتھ؟ دیٹ ڈیپینڈس. آج کل تو خیر کووڈ کی وجہ سے تو بالکل ہی وہ مطلب چیزیں بھول گئیں, وہ ایک اچھی یادیں مطلب میں یہ کہوں گا گڈ میموریز ہیں. لیکن جاتے تھے ونس ان اے ایئر آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں اور مطلب آفٹر 3 months. تو وقار بھائی آپ کو بھی شوق ہے گھومنے پھرنے کا باہر یا آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار اب میں گھر رہوں؟ نہیں مجھے بہت شوق ہے, بہت زیادہ شوق ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ گھر والوں کی طرف سے, جیسے ہم میری والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم سب کہہ رہے تو گھومنا پھرنا, وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جاؤ میں گھر پہ ہوں. ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کی وائف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہو کہ یار میں گھر پہ ہوں آپ لوگ نہیں, آپ لوگ سارے جاتے ہیں؟ نہیں ہم لوگ سارے جاتے ہیں. میرا مطلب شروع سے یہ ہے کہ میں فیملی کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلتا ہوں آلموسٹ. دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹرپ دوستوں کے ساتھ ہی ہوتے رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر میرے اپنے فیملی کے ساتھ ہی ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ آگے اس کے بھی یہی ہے کہ یہ بھی بغیر فیملی کے جو ہے نا یہ بھی باہر نہیں جاتا. یہ ایک والدین کی تربیت ہوتی ہے, یہ تربیت کا معاملہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تربیت. کہ جب آپ کو فیملی کی طرف سے جب آپ خود کچھ کر رہے ہوں گے, آپ کا بیٹا آپ کو نوٹ کر رہا ہوگا, آپ کو جج کر رہا ہوگا, چاہے آپ اس کو جج کروانا چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں, وہ دیز تھنگس گوز وداؤٹ سیئنگ, آپ بغیر کہے یہ چیزیں آبزرو ہو رہی ہوتی ہیں. عید پہ بھی اگر خاص طور پہ بات کریں تو عید پہ بھی آپ جس طرح سے عید گزاریں گے آپ کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر وہ عید گزاریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ حضرات کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس طریقے سے جو عید منایا کرتے ہیں, ہمارے والدین اس طرح سے عید مناتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم بھی اسی طرح سے عید مناتے ہیں. تو آپ جس طرح سے عید گزاریں گے, جس طرح سے اپنا رویہ رکھیں گے, آپ کا رویہ جو ہے آبزرو کیا جا رہا ہوگا آپ کے بچوں کی جانب سے. تو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. وقار بھائی کا, وقاص بھائی کا, اس کے ساتھ یاحیہ کا اور سارے بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بزی اسکیجول کے اندر سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا, بلکہ ہمارے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام بھی کیا عید کے حوالے سے. آپ دونوں کو, آپ کی فیملی کو ایک دفعہ پھر عید مبارک کہتے ہیں. آپ کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک. ہم لوگ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ہمیں اس موقع پہ بھی یاد رکھا. اب تو یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. وقار بھائی آپ کو عید مبارک. تھینک یو سو مچ. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے اہل خانہ کا, اپنے دوستوں کا, آپ کے حلقہ احباب کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. عید خوش ہو کر منائیں, ناراضگیاں بھلا دیں اور اپنوں کو جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں تھوڑے سے ان کو گلے لگا لیں. اپنے ہوسٹ شیراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.